اور پھر آپ ATM میں جاتے ہیں تو نئے نئے نوٹ بھی نکلتے ہیں. یہ کیسا بھی ہے؟ یہ انٹرسٹنگ ہے. میں ایک تھوڑا سا کلیریفیکیشن کے لیے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. اچھا, یہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ کو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ نظر آئیں گی. میں پاکستان اسٹیل کو کب سے ایفرٹ ہو رہی ہے پرائیویٹائز کرنے کی, یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ آن ریکارڈ نہیں ہوتا, یعنی یہ تھا اور نہیں ہو سکا, اس کو کوئی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکا. سملرلی ابھی خاقان صاحب بھی کہہ رہے تھے, جیسے الیکٹریسٹی کے لیے ڈسکوز کو, اس کے اوپر گورنمنٹ بڑی دیر سے پلان کر رہی ہے کہ جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں جو الیکٹریسٹی کی ہے, اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ ہم تھوڑا سا اس میں کچھ انوالو بھی تھے, کچھ کام بھی کر رہے تھے گورنمنٹ کے ساتھ. تو گجرانوالہ الیکٹرک کو انہوں نے سب سے پہلے شروع کیا تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں, اس میں لائن لاسز جو ہیں وہ کم ہے, اس کی ویلیو اچھی مل جائے گی, وہ چیزیں ہوگی. تو اس کے امپلائیز اسٹرائک کر کے آتے ہیں, جس کی بنیاد کے اوپر جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس اسٹرائک کو سسٹین نہیں کر سک رہی ہوتی, اور یہ پولیٹیکل ڈیسیژن ہو جاتا ہے کہ اس کو فار دا ٹائم بینگ جو ہوتا ہے وہ روک دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی پولیٹیکل اسٹرینتھ چاہیے پرائیویٹائز کرنے کے لیے. جو ادارے پاسٹ میں بھی کیے گئے, جب یہ بینکس کیے گئے تھے, یہ سب کچھ تھا, تو اس وقت بھی گورنمنٹ نے گولڈن ہینڈ شیک دیا, کچھ کیا, لیکن لوگوں کو کنونس کر کے, منا کے, اور وہ ساری چیز کی گئی تھی. اور یہ ایک طریقہ ہے کہ کیا آپ نے ہر سال کنٹریبیوٹ کرتے رہنا ہے اس کے لاسز میں, یا ایک دفعہ آپ نے کوئی بھی کاسٹ ہے اس کی انکر کر کے اور اس کو پرائیویٹائز کر دینا. تو یہ ایک ڈیسیژن ہے جو گورنمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. میرا سوال دوسرا میں آ جاتا ہوں, اب میں نوٹ چھاپنے کی طرف آ جاتا ہوں. بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے سر وہ. نہیں, نوٹ چھاپنے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ فرینکلی اب بہت ہی مجھے لگتا ہے یہ ایک آسان سی چیز آ گئی. میں یعنی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کہوں گا کہ جو کرنٹ ہماری رجیم ہے وہ پریزنٹیشن میں, نمبرز میں, چیزوں میں کرنے میں ان کی ایبلٹیز ہیں, وہ کر لیتے ہیں اس کو مینیج. اور نوٹ چھاپنا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اچھا, اسی ترکیب کا حصہ ہے, اسی ترکیب کا اسی میتھڈ کا, وہ میتھڈ اسی فارمولے کا. آپ نے آج بہرحال چلا تو رہے ہیں, آپ نے تنخواہیں بھی دے رہے ہیں, آپ نے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو فال بیک آ رہا ہے وہ فال بیک ہم فیس کر رہے ہیں. مہنگائی کا نمبر کیوں بڑھ رہا ہے, کیا ہوتا جا رہا ہے, وہ ساری چیز ہو رہی ہے, وہ ہے. دوسری طرف ہم نے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, ہم نے امپورٹ روکی ہوئی ہے. یہ ابھی کرنٹ جو گورنمنٹ نے نمبر دیا وہ 44 بلین کا نمبر دیا. اچھا, یہ وہ امپورٹ ہے جس کے اندر گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ کوئی لگژری آئٹم امپورٹ نہیں ہوگا. آپ جائیں مارکیٹ کے اندر, آپ کو امپورٹڈ سگریٹ بھی ملے گا, آپ کو امپورٹڈ چپس بھی ملے گا, آپ کو امپورٹڈ پانی بھی ملے گا. جائیں دکانوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے, تو وہ امپورٹ تو آ رہی ہے. مثلا اب وہ پیسہ, اچھا یہ 44 بلین کے اندر وہ پیسہ نہیں انوالو, کیونکہ گورنمنٹ نے بھی ایک طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ پیسہ کیسے جاتا ہے, کیا ہو رہا ہوتا ہے. آنکھیں بند کرنے سے یاد ہے کہ جو ہمارے پولیٹیکل رپورٹرز, کورسپونڈنٹس ہوتے ہیں, ان کی آنکھیں 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں, اور ہم جیسے صحافیوں کی بھی کھلی رہتی ہیں. تو ابھی آنکھ سے معلوم ہوا ہے, خبر کان سے سنی بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کل نئی سیاسی جماعت کا انہوں نے اعلان کیا, لندن تشریف لے جا رہے ہیں ہفتے بھر کے لیے. معمول کا طبی معائنہ ہے. دیکھیں, ہر بڑے آدمی کا میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ ایک شخص ایک دن پہلے ایک پولیٹیکل پارٹی لانچ کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ طبی معائنے کے لیے لندن جا رہا ہے. ویسے تو پاکستان کے لیے سیاست میں جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کا طبی معائنہ لندن میں ہی ہوتا ہے, اور لندن پاکستان کی سیاست میں اس لیے امپورٹنٹ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی لندن پلان جو ہے وہ پائپ لائن کے اندر موجود رہا ہے. لیکن ایک بات جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے کہی تھی, دیکھیں بات یہ, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک چھوٹا سی بات میں ختم کر دیتا ہوں. بات یہ کہ ان کے منشور اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ایکسیلنٹ. آپ نے ابھی گیپکو کی بات کی ہے, اور گیپکو میں لائن لاسز جو کم تھے نا, میں اس شخص کو جانتا ہوں, وہ وہاں کا چیئرمین تھا, زاہد سلیم اس کا نام تھا, اور میری اکثر ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے میں اور کم کر سکتا تھا, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر محکمے کے لوگ ساتھ شامل نہ ہوں تو کوئی بجلی چوری کر نہیں سکتا. بات یہ کہ لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہم انہیں بروئے کار اس لیے نہیں لاتے کہ وہ ایک سلسلے کے آگے تو اپنی جگہ ہے, جو لائن لاسز ہیں وہ اور چیز ہے, وہ ابھی تک نہیں آپ مینیج کر پائے.